اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ اور والا واسطے، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین پوری کائنات دے تاجدار جگاں دے پیر رب دے حبیب پیکر حسن و جمال میرے اور کل جہان دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑہاں درود و سلام دی برکھا برسے۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دی اندر دعا ہے کہ اللہ میری حاضری دساں دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دینے فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اللہ اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دریائے نیل دے کنارے قافلے والیاں نے پڑاؤ ڈالے آئے، رک جاندے نے، رک کے سارے قافلے والیاں نے غسل کیتا ہے، سفر دی تھکاوٹ اتاری ہے۔ غسل کرنے بعد قافلے والیاں نے انہاں ساریاں نے مل کے غسل کرنے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی غسل کیتا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں پروانے ہو قرآن دیو، قرآن نال پیار کرنے والے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جس ویلے غسل کیتا ہے حسن تو بالا ہو گیا ہے۔ اللہ 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 مالک بن زار خدائی دے گھر اندر مصر اندر قافلہ روانہ ہونے واسطے تیاری کردا ہے۔ اب مصر دے اندر لوگ آندے گروہ در گروہ آ رہے نے، جمع ہو رہے نے، پتہ چلدا ہے کیسا غلام آرے آئے کنان دال اللہ نے جنہوں حسن و جمال عطا کیتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دا ادا حسن جنہوں اللہ نے عطا کر چڑھے آئے۔ یہ سارے بہ کے اس ضمن اندر بیٹھے نے سیدنا یوسف علیہ السلام مالک بن زار خدائی دا قافلہ مصر اندر داخل ہو رہا ہے۔ ایک گروہ در گروہ لوگ آ رہے نے یوسف علیہ السلام دا دیدار کرنے واسطے۔ آخر کار مالک بن زار خدائی اعلان کر دیندا ہے جنہیں یوسف دا دیدار کرنا ہے
ایک اشرفی جمع کروائے گا تے یوسف دا دیدار کر لوے گا مرضیاں میرے مولا دیاں آخر کار اے لوگ گرو در گرو وارنے سیدنا یوسف علیہ السلام دا دیدار کر رہنے ایک اشرفی جمع کروان دے نے آخر کار اشرفیاں دے ٹھیر لگ جاندے نے شام ہو جاندی ہے مالک بن زار خدائی قافلے والا کہن لگا اعلان کر دیندا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نو چھپا لیندا ہے اعلان کیتا کل شام دے کل مصر دی منڈی اندر جتھے لوگ غلام سیل کر دینے اوتھے مصر دی منڈی اندر یوسف علیہ السلام نو اس غلام نو نیلامی واسطے پیش کیتا جائے گا اعلان دی اطلاع جڑی ہے مصر دے بڑے بڑے محلات تک پہنچ جاندی ہے بڑے بڑے در و دیوار تک پہنچ جاندی ہے اے سارے مصر والے جڑے نے بڑے بڑے لوگ جس ویلے انہاں دیکھے آئے سیدنا یوسف علیہ السلام نو مصر دے اندر روانہ کیتا جا رہا ہے مصر دی منڈی اندر پیش کیتا جائے گا اللہ 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 تے ملک مصر دے اندر اللہ ذوالجلال نے مصر نو بے شمار شانہ عطا کیتیاں نے اللہ نے بے شمار مقام عطا کیتے نے اللہ نے بے شمار مصر نو عظمت عطا کیتیاں نے کس وجہ تو کہ اکثر انبیاء دا تعلق وی مصر دی سرزمین نالے اللہ نے مصر نو حسن و جمال والا بنایا ہے مصر اندر اللہ نے فطرتی طور تے حسن رکھے آئے کس وجہ تو اکثر انبیاء دیاں بیویاں دا تعلق بھی مصر دی سرزمین نالے اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ 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 نے اپنے قرآن اندر تقریباً 30 مقام ایسے نے اللہ نے مصر دا تذکرہ کیتا ہے اشارتاً یا کنایاتاً اللہ نے مصر دا تذکرہ کیتا ہے اللہ 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 اسے مصر دے اندر پیش آن والی ایک بات جڑی ہے میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام فرماتے نے اللہ نے سرزمین مصر دے ایسی ایسیاں بیبیاں بھی پیدا کیتیاں نے جڑیاں تقوی والیاں نے صبر کرن والیاں نے استقامت دا پہاڑ بن کے آن والیاں نے اللہ نے ایسی ایسیاں بیبیاں بھی پیدا کر جڑیاں نے آئیے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام اس مقام تے ایک صابرہ بی بی دا تذکرہ اس انداز اندر کر دینے اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا 28 بارہ اللہ ذوالجلال اپنی بی بی دا تذکرہ اس انداز اندر کر دینے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنی بی بی نو شانہ عطا کیتیاں نے اللہ نے مقام عطا کیتا کس انداز دے اندر آئیے میرے بھائی جدے صبر دیاں لوگ گارنٹیاں دے رہنے جڑی استقامت دا پہاڑ بن کے آن والی ہے اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ ذوالجلال والی کرام نے ایک ایسی بی بی دا تذکرہ کیتا ہے جڑی ہے بھی صابرہ ہے تقوی والی ہے جنہوں کائنات دے رب نے استقامت دا پہاڑ بنا کے نازل کیتا ہے آئیے میرے بھائی میرے برادر مصر دے اندر فرعون بھی ظالم ہے ایدہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دے نال ہو جاندہ ہے اللہ 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 میں قربان جاوا فرعون دا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دے نال مقابلہ کرن واسطے میدان اندر آ جاندہ ہے
موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ دی دعوت دین والے نے فرعون ظالم کہندا ہے آنا ربکم الاعلی میں بھی رب ہاں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اللہ والیا ظالماں اللہ دی ذات نو چیلنج نہ کریا کر زمین دے سینے تے جنہیں اللہ ذوالجلال دی ذات نو چیلنج کیتا ہے اللہ نے قیامت تک عبرت دا نشان بنایا ہے آئیے میرے بھائی ساڑھے سامنے مثال فرعون دیئے قارون دیئے حمان دیئے ابو جہل عتبہ شیبہ ولید دیاں مثالاں نے اللہ ذوالجلال نے جس ویلے رب دی خدائی نو چیلنج کرتے آئے نے ایک پاسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقابلے دے اندر نمرود آیا ہے اللہ ذوالجلال نے عبرت دا نشان بنایا ہے آئیے میرے بھائی میرے برادر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے فرعون نے اپنے جادوگر کٹھے کر لے انہاں جادوگراں نے اپنی رسیاں سٹیاں نے اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارے آئے جڑا پتھر تے مار دے نے 12 چشمے رب جاری کر دیندا ہے اپنا عصا مارے آئے زمین تے اللہ ذوالجلال نے جادوگراں دے سامنے ازدہا بنا دیتا ہے بڑا کڑیل جوان سپ بنا چڑھیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے اندر آن والے سارے جادوگران دیاں چھوٹے چھوٹے سپانوں ہڑب کر جاندہ ہے تے کھا جاندہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس ویلے اے جادوگر حیران رہ جاندے نے تے فرعون دی گھر والی آسیہ بنت مزاحم آسیہ فرعون دی گھر والی اے موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ دیئے تے اسلام قبول کر لیں دیئے جڑا پہلے دین سی او دین اختیار کر لیندیے موسیٰ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندیے اللہ دی فرما بردار بن جاندیے آخر کار اس بی بی دا تعلق ہوئی مصر دی سرزمین دے نالے انہیں موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھے آئے فرعون نو پتا چل جاندہ ہے کہنے لگا میری کردی ہو کے میری گھر والی ہو کے میری کسٹڈی اندر رہ کے کلمہ موسیٰ نبی دا پڑھے موسیٰ دے رب تے یقین رکھے حالانکہ میں بھی ربا اپنے آپ نو فرعون رب کہن والا ہے اللہ 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 اے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ جس ویلے نے ویکھیا فرعون تے چھڑن دے قادر ہی نہیں فرعون تے میری گل مندا ہی نہیں آخر کار فرعون ہر روز دعوت دیندا ہے اے آسیہ میرے گھر والی ہے اللہ نے تینوں صدارت والی بنایا ہے اللہ نے تینوں وزارتاں عطا کیتیاں نے کلمہ موسیٰ نبی دا چھڑ دے تے میری گل من اللہ 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 میں قربان جاواں آخر کار فرعون ظلم تے آ جاندا ہے ستم کرن تے آ جاندا ہے بی بی آسیہ دا تعلق بھی مصر دے نال ہے اللہ 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 طرح طرح دے ظلم کردا ہے کہن لگا ہے بی بی آسیہ گرمی دا موسم ہے ٹھیک ہے میرے گھر والی ہون دے ناتے میری گل نہ منے گی عبرت نال سزاواں دیاں گا دنیا والیاں دے سامنے پتہ چل جائے گا عبرت کا نشان بن جائیں گی اے بی بی اللہ والی ہے رب نال پیار کرن والی ہے اللہ ذوالجلال دی فرما برداری کرن والی ہے کہن لگی اے فرعون اللہ نے تینوں میرے گھر دا سربراہ تے بنایا ہے مالک تے بنایا ہے جو مرضی کر لے میں نبی موسیٰ دا کلمہ نہیں چھڑنا اللہ 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 آخر کار فرعون نے اپنے نوکراں نو کٹھیاں کر لیا ہے اپنے جلاداں نو کٹھیاں کر لیا ہے گرمی دا موسم ہے جنگل بھی آبان اندر لے گئے نے دھوپ دے اندر کھڑیاں کر لیا ہے انہیں اپنے نوکراں نو آرڈر کر دیتا اس آسیہ دے جسم اندر میخاں گڑیاں جان ایک آمینہ میخاں گڑنیاں شروع کر دیتیاں مکمل آسیہ دے جسم اندر میخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں
اللہ ذوالجلال دی عظمت تو قربان جاواں، اللہ نے اپنی بندی دا تڑپنا ویکھیا، اللہ نے اپنی بندی دا صبر ویکھیا، اللہ نے استقامت دا پہاڑ اپنی بندی نو جس ویلے بنایا ہے، اے بی بی کہن لگی عرشاں والیا میں تیرے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے، تیری توحید دی خاطر اپنی جان قربان کرنا گوارا کر لواں گی، پر نبی موسیٰ دا کلمہ چھڑنا گوارا نہیں کران گی۔ آخر کار نے ظلم شروع کر دیتا ہے، اپنے ظلم تو باز نہیں آندا۔ سیدہ مریم، سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ اللہ دے کول دعا کر دیا نے، کائنات دے ربا انہیں تے ظلم دی اخیر کر چھڑیے۔ اللہ کہندے نے اے میری بندی پریشان نہیں ہونا، صبر تو کر لے، استقامت دی پہاڑ تو بن جا، زمین دے سینے تے تینوں تیرا جنت دے اندر محل تیرے بالکل سامنے عرشاں والا میں رب کر دیاں گا۔ اللہ دا قرآن سنیے، اللہ فرماتے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ ذوالجلال نے فرعون دی گھر والی دی مثال اپنے قرآن اندر بیان کی دیئے۔ اللہ فرماتے نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، انہیں دعا کی تھی عرشاں والیا جنت دے اندر میرا محل میرے سامنے کر دے، تے کائنات دے رب نے جبریل نو آرڈر کیتا ہے بی بی آسیہ دے سامنے محل تعمیر شدہ قیمتی موتیاں والا بی بی آسیہ دے سامنے رب نے کر دیتا ہے۔ اللہ 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 فرماتے نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ تے بی بی آسیہ کہنے لگی کائنات دے ربا میں اس ظالم دے ظلم تو نجات عطا کر دے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نجات عطا کر دیتی۔ کلے ظالم دے ظلم تو ہی نہیں، ایدی قوم ظالمہ والی تو بھی نجات عطا کر دے۔ اللہ دا قرآن منظر کشی کر رہا ہے، اللہ فرماتے نے وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے زمین دے سینے تے بی بی آسیہ دے سامنے اپنی جنت دا محل پیش کر چھڑیا، جڑا زمین دے سینے تے صبر کردا استقامت دا مظاہرہ کردا، بی بی ہوئے یا مرد ہوئے، اللہ ذوالجلال او دی قربانی نو کدی رائے گاہ نہیں کر دے۔ اور میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے زمین دے سینے تے کامل مرد بڑے بڑے عظمتاں والے گزرے نے اور عظمتاں والیاں بیبیاں بھی گزریاں نے۔ فرمایا دو بیبیاں ایسیاں نے، ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہ تے دوسری سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دو بیبیاں نو بڑی عظمت بڑی شان والا بنایا، اور مرضیاں میرے مولا دیاں ایک قسمت دی بات ہے، جڑا بندہ چاہندا جنہ اللہ دا بندہ مقرب بن جاندا ہے، کائنات دا رب شانہ بھی ہونی عطا کردا ہے۔ اے نہ سمجھیا کریے کہ جنہیں تعلق اللہ دے مضبوط ہو جائے، رشتہ مضبوط ہو جائے، کدی بیمار ہو جائے، ازمائش آ جائے، سنو چاہیے اللہ دے فیصلے تے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک پاسے نبی نے، لیکن اللہ ذوالجلال نے ازمائشاں تے مکمل امتحان جو گزارن دے بعد اللہ نے مصر دی بادشاہت عطا کر دیتی۔ اللہ اپنے مقرب بندیاں نو نبیاں نو ازماندا ہے، تے یارو اسی تے عام انسان ہاں، سانو تے رب نے بلولا ازمانا ہے۔
اس واسطے اللہ ذوالجلال دے فیصلے تے راضی رہیا کر، اللہ ذوالجلال دے قضا تے راضی رہیا کر، اللہ دیاں گلاں منیا کرنا۔ آئیے میرے بھائی میرے برادر، میرے پیغمبر نے سلام فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت، میرے قاری سلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ تسی جس ویلے چلدیاں مصر نو فتح کرو گے، فرمایا مصر دے اندر بڑے بڑے قیمتی لوگ بھی نے تے بڑے بڑے اچھے لوگ نے۔ مصر دا سکہ جڑا قرات دے طور تے استعمال ہوندا ہے، تے جس ویلے مصر نو فتح کرنا ہے تے مصر والیاں دا خیال کرنا ہے، انہاں تے ظلم نہیں کرنا، انہاں دے نال خیر خائی کرنی ہے۔ کس وجہ کر کے اکثر انبیاء دا تعلق بھی مصر دی سرزمین نال ہے، اکثر انبیاء دی ازواج دا تعلق بھی مصر دی سرزمین نال ہے۔ اللہ ذوالجلال کہندے نے کسے تے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ آئیے میرے بھائی میرے برادر، تقریباً 20 ہجری میرے پاک پیغمبر اسلام نے اے پشین گوئی کی دیئے، اس تو تھوڑے جہر سے بعد اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اے منظر سامنے کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب دا دور ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر دے گورنر بن جاندے نے۔ اللہ 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 مرضیاں میرے مولا دیاں نے، اللہ ذوالجلال میرے پیغمبر دیاں بشارتاں پوریاں کرنا چاہندے نے۔ چلدیاں سیدنا عمر بن عاص مصر دے گورنر جس ویلے بن جاندے نے تے مصر دے اندر دریائے نیل، جس دریا نو یوسف علیہ السلام نے جس دریا اندر غسل کیتا ہے، ایدا پانی پہلے کھارا ہے، اللہ نے پانی نو میٹھیاں کر چڑھیا ہے۔ آئیے میرے بھائی تاریخ الخلفاء دے اندر امام سیوطی نے نقل کیتا ہے، اے مصر دا دریائے نیل جڑا ہے اے ہر سال نہیں چلدا بلکہ چند مہینے رک جاندا ہے۔ اللہ 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 اے جس ویلے دریا رک جاندا ہے سال بعد دوبارہ جس ویلے پانی آندا ہے۔ دور جہلیت دے اندر جہلیت دیاں رسماں چ ایک رسم اے کہ لوگ نوجوان لڑکی نو تیار کر کے بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل دے سپرد کرتے سن، پھر دریا دے اندر پانی جاری ہوندا سی۔ انہاں جہلیت دے اندر کئی لوگاں دا عقیدہ ہے، آئی ساڑے معاشرے دے اندر بھی کئی لوگاں دا عقیدہ ہے یاری آ جائے دودھ نہ دئیے، مجھاں دودھ دین تو نس جاندیاں نے، مجھاں دا دودھ تھنا دے اندر نہیں جاندا۔ کئی لوگاں دا عقیدہ ہے یاری والے دن دودھ بار تقسیم نہ کریے، ساڑے گھر دے اندر خون دے چٹے آ جاندے نے۔ اے جہلیت دیاں رسماں تے طریقے نے۔ آئیے میرے بھائی میرے برادر، جڑا عقیدہ عمر بن عاص او عقیدہ میرے تے میری جماعت دا ہے، جڑا عقیدہ عمر بن خطاب دا ہے او عقیدہ ایسے ممبر تو تیرے سامنے پیش کرنا چاہواں گا۔ اللہ 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 سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے غلام نے عمر بن عاص نے خط لکھیا سیدنا عمر بن خطاب دی طرف، امیر المومنین جی اے مصر دے اندر ایک رسم مشہور ہے، ایک رواج ہے، جہلیت دیاں رسماں سے ایک رسم چل دی آ رہی ہے، جنی دیر تک ایک نوجوان لڑکی نو بناؤ سنگار کر کے دریا دے سپرد نہیں کر دے اونی دے تک دریائے نیل اندر پانی نہیں آندا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دی اندر جس ویلے خط پہنچے آئے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط لکھے آئے، اے دریائے نیل میں اللہ دا بندہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے وال خط لے کے روانہ کر رہے ہیں۔ انہاں مصر وال دوبارہ خط دا جواب لکھے آئے، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے آج تو بعد تیرے اندر پانی نہیں آ سکتا۔ اے دریائے نیل
اگر تو اپنی مرضی دے نال چلنا ہے پھر رک جا، نہیں چلنا۔ اگر تو اللہ دے آرڈر دے نال چلنا ہے، تیرے اندر پانی جاری ہوندا ہے، اج بھی تیرے اندر پانی جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب دا خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑے آئے۔ جس مقام تے جہلیت دے اندر لوگ لڑکی نو دریا دی نظر کر دے، سمندر دی نظر کر دے، اس مقام تے خط جا کے حضرت عمر کہندے نے اس مقام تے جا کے خط سمندر دے اندر داخل کر دینا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط پکڑے آئے، اسے مقام تے جا کے رات دی تاریکی اندر سمندر دی نظر کر دیندے نے۔ صبح دا وقت ہوندا ہے، دریائے نیلی میں چلدا ہے جویں اج تو پہلے کدی چلیا ہی نہیں۔ دریائے نیل اندر میں پانی جاری ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ اصل اندر گل اے آ رائیونڈ دے واسیو، قرآن دے اوپر وانیو، عمر بن خطاب دا یقین اللہ دی ذات آ، اسی اپنے رب دی ذات تو یقین چھڑ دیتا ہے، ساڈا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اسی چاہنے ہاں بازار چو دھاگا لے کے اپنے بازو چھپا لئیے، اے ساڈیاں 18 بیماریاں واسطے شفا بن جائے گا۔ اسی سمجھنے ہاں شاید بازار چو کڑا چھلا لے کے پا لئیے، اے بے شمار بیماریاں واسطے شفا بن جائے گا۔ آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ اس واقعے کے متعلق کچھ مورخین نے کمزوری کا اظہار کیتا، لیکن جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنا عقیدہ ایسا بنائیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے ہے، اللہ ذوالجلال نے دریائے نیل اندر پانی جاری کر چھڑے، جہلیتیاں رسم رواج اسلام نے ختم کر چھڑے نے۔ اسلام تے عمل کرن دے بعد جڑا بندہ سمجھدا شاید جہلیتیاں رسم رواج اپناواں گے ساڈی نجات دا ذریعہ بن جائے گا، ایسے بندے نو اپنی ایمان دی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان دے متعلق سوچنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن سنیے، اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن ایسے ضمن اندر اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے برادر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی فہم و فراست، کمال حافظہ، اللہ دی ذات تے یقین کنا ہے، توکل کنا ہے۔ ایسا نو ہی چاہیے اسی رب دی ذات تے یقین کریے، توکل کریے کہ دنیا کائنات کے اندر ہر چیز نے آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ واحد ذات رب دیے جنہوں زوال کدی نہیں آ سکتا۔ اللہ دا قرآن سنیے، اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دی منڈی اندر پہنچ جاندے نے، مالک بن زار خدائی آواز لگاندا ہے جویں بولی کرن والے منشی منڈی اندر بولیاں کردے نے، میں یشتری حاصل غلام الحبیب، کیڑا بندہ ہے جڑا طاقتور غلام نو خریدے گا، کیڑا بندہ ہے جڑا عقل مند غلام نو خریدے گا۔ میں یشتری صداواں لا رہا مالک بن زار خدائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے متعلق مفسرین نے نقل کیتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام آخرکار ازمائشاں دے دور چو گزرے نے، تنگیاں دے دور چو گزرے نے، کہن لگیا قافلے والے
والیا، اے صداوا لگان والیا، میرے متعلق اس طرح دے کلمات نہ کہہ، بلکہ تینوں میں کہنا میرا باپ بھی ماڑا ہے، میرا باپ غریب ہے، اللہ نے مشکلات تو گزار کے مینوں لے کے آندا ہے، میں تینوں دسنا اس انداز اندر صدا لگانا، میں یشتری حاضل غلام الغریب، کیڑا بندہ ہے جڑا کمزور غلام نو خریدنا چاہندا ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا غریب غلام نو خریدنا چاہندا ہے۔ آخرکار سیدنا یوسف علیہ السلام منڈی دے اندر پہنچے نے، ساری فضا خوشبو دے نال معطر ہو جاندی ہے، اللہ اللہ اللہ، منڈیاں دے اندر قطاراں لگ جاندیاں نے، کیونکہ ہوئے اللہ دا نبی، مصر دیاں منڈیاں چ جائے لوگ کیوں نہ دیدار کرنگے، آج امام کعبہ پاکستان دے اندر آئے، ہر بندہ اپنی مصروفیت چھڈ کے امام کعبہ دا دیدار کرنے واسطے جاندا ہے، اے تے صرف کعبے دا امام ہے تے جنوں اللہ نے پوری کائنات دا حسن عطا کیتا ہے، او دی عظمت تے شان دے کیا کہنے ہون گے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دی منڈی اندر پہنچ جاندے نے، بولیاں لگدیاں نے، بڑے بڑے لوگ تاجراں والے، بڑے بڑے تجارت کرنے والے آئے نے، امیر گھرانیاں دے لوگ آئے نے، غریب گھرانیاں دے لوگ بھی آئے نے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام دے متعلق پہلی بولی شروع ہو جاندی ہے، یوسف علیہ السلام دے وزن دے برابر سونا یا چاندی دیتا جائے گا، دوسری بولی شروع ہو جاندی ہے۔ مفسرین نے نقل کیتا ہے یوسف علیہ السلام دے وزن دے برابر اشرفیاں دتیاں جان گیاں۔ آخرکار عزیز مصر جنہوں قرآن نے ذکر کیتا ہے، عزیز مصر کون ہے؟ مصر دا پرائم منسٹر ہے، سامنے آ جاندا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نو اس زمن اندر خریدا ہے کہ یوسف علیہ السلام دے وزن دے برابر سونا بھی پیش کیتا گیا، چاندی بھی پیش کیتی گئی، ریشمی کپڑے بھی پیش کیتے گئے، اشرفیاں بھی پیش کی دیا گئیاں، یہ سارا مال عزیز مصر ادا کردا ہے، یوسف علیہ السلام نو نال لے کے اپنے گھر دے اندر چلا جاندا ہے، اپنے گھر دے اندر جا کے اپنی گھر والی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، مفسرین نے نقل کیتا ہے زلیخا دے گھر والی ہے، اللہ ذوالجلال نے عزیز مصر نو ہے مصر دا پرائم منسٹر ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں عطا کی تھی، بولو اولاد والے کارخانے کدے کولے؟ اللہ کول نے۔ اور ایک پاسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، چھوٹی عمر ہے، مقابلے دے اندر فرعون ہے، اللہ نے موسیٰ نبی دی فرعون دے گھر اندر پرورش کروائی، ایک پاسے عزیز مصر ہے، اگے جا کے زلیخا نے یوسف علیہ السلام دے الزام تراشیاں شروع کی دیاں، کائنات دے رب نے یوسف دی پرورش بھی عزیز مصر دے گھر کو کروائی۔ اللہ جو چاہے کر کے وکھان والا، جو دنیا والے چاہ نہیں ہو سکتا، جو رب چاہے ہوندا ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، عزیز مصر یوسف علیہ السلام نو خرید کے گھر دے اندر لے جاندا ہے، اپنی بیوی نو کہن لگا اے غلام، اے بچہ اینا حسین ہے، مینوں لگدا ہے سانو اے بچہ ساڈے واسطے نفع مند ثابت ہوئے گا، سانو فائدہ دے گا۔ عزیز مصر اس طرح دیاں گلاں کر رہے ہیں تے اللہ ذوالجلال دا قرآن منظر کشی کر رہے ہیں، قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں کہ اللہ نے کئی سالوں دے بعد مکمل قصہ میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کر چھڑیا۔ اللہ دا قرآن سنیے، آمینہ دے لال پوری کائنات دے دائیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، عزیز مصر نے مصر والیاں دے اندر ایک بندے نے جس ویلے یوسف علیہ السلام نو خریدیا، کس واسطے؟ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهَا،
اپنی بیوی واسطے خریدیا اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے ایدے نال پیار کر لواں گے دوسرے پاسے موسیٰ نبی تے فرعون نے دریائے نیل چ صندوق پکڑے آئے کس واسطے اسی موسیٰ نو اپنا بیٹا بنا لواں گے مرضیاں میرے مولا دیاں نے اللہ نے اپنے دین دے دشمنوں دے گھر دے اندروں اپنے نبیاں دی پرورش دیاں ذمہ داریاں اٹھائیاں نے اللہ 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 عزیز مصر کی کہہ رہے ہیں عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا قریب بچہ ساڑے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے گا اللہ 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 أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا یا اسی انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے اے مرضیاں میرے مولا دیاں نے جس ویلے یوسف علیہ السلام دے گھر دے اندر پہنچے نے میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والی کرام نے شانہ عطا کیتیاں نے اللہ ذوالجلال کہندے نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی یوسف علیہ السلام نو کس واسطے اللہ 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 مصر اندر جگہ عطا کیتی ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اللہ کہندے نے اسی یوسف علیہ السلام دا سرزمین مصر تے پیر جمایا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام نو طاقتاں عطا کیتیاں نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ کہندے نے اسی اپنے یوسف نبی نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ہے واللہ غالب علی امرہ اللہ غالب ہے جو جس کام کرن دا اللہ ارادہ کر لین اللہ کر دینے زمین دے سینے تے اللہ ذوالجلال والی کرام جنوں چان عزتاں عطا کر دینے جنوں چان اللہ ذلیل کر دینے فرمایا واللہ غالب علی امرہ کائنات دا رب غالب اللہ دا امر غالب ساری دنیا رب دے سامنے مغلوب ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ ذوالجلال والی کرام زمین دے سینے تے زمین والے واسطے عرشاں تو جڑا فیصلہ کر دینے دنیا سوچے یا نہ سوچے جو رب چاہے ہوندا ہوئیے جو دنیا والے جانو نہیں ہو سکدا اللہ 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 میرے بھائی کدی فرعون نہیں سی پسند کردا میرے گھر دے اندر موسیٰ نبی دی پرورش ہوئے تے میرے سامنے میں دے مقابلے دے اندر آ جاواں کدی نمرود نہیں سی پسند کردا کہ میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام دا مقابلہ آ جائے پر مرضیاں میرے مولا دیاں نے اللہ نے اپنے بندیاں دے کولوں کم لینے ایک مقام تے ہد ہد پرندے کولوں کائنات دے رب نے کم لے آئے اوے بڑیاں بڑیاں فوجاں آئیاں اللہ نے اپرادیاں فوجاں آئیاں کائنات دے رب نے ابابیلاں دے کولوں چھوٹیاں چھوٹیاں پرندیاں دے کولوں فوجاں دا صفایا کر چھڑیا ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دینے اللہ فرمان دینے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اللہ کہندے نے یوسف علیہ السلام جدو جوان ہوئے اپنی پکی عمر نو پہنچ گیا اللہ کہندے نے میں یوسف نبی نو علم بھی عطا کیتا حکمت دی دولت دے نال بھی مالا مال کیتا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی اپنے نیکوکار بندیاں نو زمین دے سینے تے بہترین بدلہ عطا کرنے اور میرے بھائی اللہ نے یوسف علیہ السلام واسطے مصر دا انتخاب کیوں کیتا لکھے الجمال والکمال دے اندر
قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ ذوالجلال نے اس واسطے سیدنا یوسف واسطے مصر دا انتخاب کیتا تاکہ یوسف علیہ السلام حکمرانی دے طریقے اصول عزیز مصر دے کولو سکھ لین گے. اور دوسرے نمبر دے اللہ ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام واسطے مصر دا انتخاب کیوں کیتا؟ تاکہ اللہ مستقبل دے اندر یوسف علیہ السلام نو مصر دی بادشاہت عطا کرنا چاہ رہے ہیں. اے بات اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے کس واسطے؟ تاکہ عزیز مصر دے گھر اندر رہ کے میرا نبی یوسف فیصلے کرن دا گر سکھ لوے گا، طریقے سکھن گے، انہاں دے فیصلے نو کوئی چیلنج کرنے والا بندہ نہیں ہوئے گا. اور تیسرے نمبر دے اللہ ذوالجلال کہندے نے واللہ غالب علی امرہ، میں قادر ہاں اپنے نبی یوسف نو باپ یعقوب تو دور کر کے پراواں نے ڈونگے کنویں اندر بے یارو مددگار کر کے سٹیا. اللہ کہندے نے میں قادر ہاں قافلے دے ہتھوں یوسف نبی نو مصر دیاں منڈیاں تک پہنچایا اور مصر تو لگ گئے میں یوسف نبی نو عزیز مصر دے کا محالدہ کردہ سربراہ بنا چھڑیا. یہ ساری داستان دے پیچھے کائنات دے رب کلے دا کمال ہے. اللہ کہنے نے واللہ غالب علی امرہ کہ میں غالب ہاں ہر کم دے. اور اللہ دا قرآن سنیے اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر دے نے کہ زمین دے سینے دے جڑا بندہ اللہ دے نال مکمل دور تے اپنا پیار کر لیندا ہے، محبتاں پا لیندا ہے، جس بندے دا زندگی دا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور رسول دی مرضی دے مطابق ہو جاندا ہے، اللہ زمین دے سینے دے کدی اپنے بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندا، کدی مار نہیں کھاندا. اور دنیا ساری رس دی ہے رس جائے، کدی رب دے نال اپنا رشتہ اپنا تعلق کمزور نہ کریں. چاہنا ہے اللہ دو جہاناں دے تینوں عزتاں عطا کرن، شاناں عطا کرن، اپنے رب دی ذات نال اپنا تعلق مضبوط کریا کر. اللہ ذوالجلال دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ ذوالجلال سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.